اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیت نمبر 16 تھی سورہ بقرہ کی۔ اب یہ جو ٹاپک ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں منافقوں کے بارے میں۔ اب ایک تو 3 قسم کے گروپ تھے۔ ایک گروپ جو تھا وہ جو کہہ رہا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اسلام کو، اللہ کی رسی کو، اللہ کی ہدایت کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل ہوں۔ دوسرا گروپ تھا وہ مشرکین کا، وہ ان کی شدت کیا تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، قبول تو نہیں کریں گے لیکن ہم جو اسلام قبول کر رہا ہے، جو بھی اسلام پھیلا رہا ہے، ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب جو تیسرا گروپ تھا انہوں نے اسلام تو قبول کیا لیکن انسائڈ جو ہے اندر ان کے منافقت تھی اور وہ اپنے لیڈرز کے ساتھ تھے اور انہوں نے اسلام تو قبول کیا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو اللہ عز و جل فرما رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالہ، جو وہ لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی کو خریدا بجائے ہدایت کے۔ اب کوئی بھی چیز آپ جب خریدتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنے پیسے دیتے ہیں یا کوئی چیز دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کوئی چیز لیتے ہیں۔ بغیر کسی چیز دیے ہوئے آپ کوئی چیز خرید نہیں سکتے۔ تو آپ نے جب پیسے دیے کسی بھی دکاندار کو، آپ نے کوئی چیز خریدی، تو اللہ عز و جل کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس کیا چیز تھی جو انہوں نے دی، اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خریدی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ہدایت تھی۔ جو بھی مسلمان ہیں ان سب کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو ہدایت دی ہے۔ جب وہ اس چیز پر عمل نہیں کرتے، جب آپ لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان تو ہیں لیکن اس چیز پر عمل نہیں کرتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں، ان چیز پر جب ہم عمل نہیں کرتے تو ہم جو ہے وہ گمراہی کو خریدتے ہیں ہدایت دے کر۔ ہم ہدایت جو ہے وہ دیتے ہیں اور گمراہی کو ہم خریدتے۔ اشترو کا مطلب استری کا مطلب ہے خریدنا۔ تو جو خریدنے والی چیز ہے وہ گمراہی ہے اور جو ہدایت ہے ہمارے پاس وہ دے کر ہم گمراہی جو ہے وہ خریدتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات بتائے ہیں جب ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور جب آپ ان پہ نہیں چلتے، آپ صرف شو کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ صرف کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایسی مائنر چیزوں پہ بڑے بڑے بحث ہوتے ہیں لیکن جو میجر چیزیں ہیں وہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں رشوت کھانا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا اور کسی کا ناحق مال کھانا، کسی کا ناحق پراپرٹی کھانا، یہ جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑی چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل آپ کو صحیح لگتی ہیں کرنے میں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے وہ بڑے بڑے بحث ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ بالکل ہی پکڑا جاتا ہے کہ وضو بالکل صحیح ہونا چاہیے اور جو میری ڈریسنگ ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، پرفیکٹ ہونی چاہیے، اور باقی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دین میں وہ بالکل کرنی ہے، صحیح کرنی ہے، لیکن جو بڑے بڑے احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کو آپ لوگ جو ہے وہ مائنر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کو دے کر کیا چیز خریدتے ہیں؟ گمراہی کو خریدتے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم، اور یہ جو تجارت ہے اور یہ جو ان کا بزنس ہے، جب بھی کوئی آپ چیز لین دین کا کام کرتے ہیں تو یہ ایک تجارت ہوتی ہے، ایک بزنس ہوتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں یہ جو بزنس ہے یہ ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں لائے گا، یہ ان کے لیے کوئی فائدے مند نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ان کے لیے فائدے مند نہیں ہوگی، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہدایت دے رہے ہیں اور وہ گمراہی خرید رہے ہیں۔ اب اس وقت کے لوگ جو ہے وہ منافق تھے۔ ایک تو منافق تھے جو عام لوگ تھے، دوسرے جو منافق تھے یہود کے لیڈرز تھے، یہود کے اسکالرز تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم ان کی طرح ایمان لائیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ان کی طرح ایمان لائیں جس طرح یہ فول لوگ، یہ پاگل لوگ، یہ اسٹوپڈ لوگ ایمان لے کے آئے۔ وہ کن کو کہتے تھے؟ مسلمانوں کو، صحابہ کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو فول کیوں کہتے تھے؟ کہ ان کی نظر میں وہ لوگ امیین تھے۔ امیین کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی پڑھا لکھا نہیں ہو، جس کے پاس نالج نہیں ہو، جس کو کچھ بھی نہیں آتا ہو،
تو وہ سب کو, مسلمانوں کو, صحابہ کو, ایون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہمارے لیے امیین کا جو لفظ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے, اس الفاظ سے پکارا ہے. تو ہمارے لیے یہ جو لفظ ہے یہ بہت احترام والا ہے, پاک ہے. ہم جو ہے وہ اس لفظ کو دوسری طرح دیکھتے ہیں. لیکن اس وقت کے ان کے جو لیڈرز تھے, جو بڑی بڑی نالج والے تھے, پی ایچ ڈی ہولڈر تھے, یا جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت سی ڈگریاں ہوتی تھیں, یا وہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, پڑھاتے تھے, سمجھاتے تھے, وہ لوگ مکے والوں کو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ یہ بالکل جو ہے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں آتا. تو جب یہ لوگ, ان لوگوں کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہیں, یہ فول ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا انہم هم السفہاء, یہی جو کہہ رہے ہیں یہی فول ہیں, یہی پاگل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں یہی لوگ اسٹوپڈ ہیں. ولکن لا یعلمون, ان کے پاس بہت ڈگریاں ہیں, بہت نالج ہے, بہت بڑی نالج ہے, بہت بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں ان کے پاس بالکل بھی علم نہیں. وہ بالکل بھی جاہل لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین اسلام پہ چلتے ہیں, جو اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں, ان کو کچھ نہیں آتا. اور وہ لوگ جاہل ہیں جو بڑے نالج والے, بڑی جو وہ کتابیں پڑھتے ہیں, بہت علم ہے ان کے پاس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ, ان کو کچھ بھی علم نہیں. چاہے وہ کتنی بھی ڈگریاں لے لیں, چاہے وہ کچھ بھی کر لیں, ان کو بالکل بھی علم نہیں. تو ایک تو یہ لوگ تھے. دوسرے لوگ جو عام لوگ, جو منافق تھے, جو سرداروں کے پاس جاتے تھے, کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں, مسلمانوں سے ہم مذاق کر رہے ہیں. دوسرا ان کے بارے میں ہے. تو ان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تجارت ہے, یہ جو بزنس ہے, یہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے محتدین کا مطلب کیا ہے؟ محتدین کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو ہدایت دی ہے اس کو ٹائٹلی پکڑنا, اس کو جو ہے آپ نے اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں چھوڑوں گا. میری زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں ہوں, مجھے پتہ ہے کہ یہ تکلیفیں دور ہو جائیں گی, میں اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے وما کانوا مہتدین. مہتدین, یہتدون, مہتدین, اہتدا, یہ جو چیزیں ہیں مطلب آپ نے دین کو, اللہ کے احکامات کو ٹائٹ پکڑا ہوا ہے. آپ چاہے کچھ بھی ہو جائے, ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام جیسے ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابیں دی تھی, تورات, انجیل, تو انہوں نے کیا غلطیاں کی تھی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بڑے الفاظ, اتنی بڑی باتیں ان کے لیے کی ہیں, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح نہیں کریں. تو ان کے پاس جو کتاب تھی, انہوں نے کیا کیا کہ مثال کے طور پہ 3 گروپ ہیں, اے بی سی. اے گروپ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اس کتاب میں سے 10 چیزیں ہیں, میں صحیح ہوں. جو بی اور سی گروپ ہے وہ غلط ہے. بی گروپ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو 10 چیزیں ہیں اس کتاب میں سے, تورات میں سے, میں صحیح ہوں, باقی اے اور سی غلط ہے. تو انہوں نے فرقہ واریت, انہوں نے گروپ بندی کر دی اور اللہ کے کتاب کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ احکامات کو مانتے تھے, کچھ احکامات کو نہیں مانتے تھے. جو اور لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم صحیح ہیں, وہ کہتے تھے ہم صحیح ہیں, اور یہ سارے جو ہے وہ انہوں نے گروپ بندی کر دی, فرقہ واریت کر دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو فرقہ واریت ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے گمراہی ہے. یہ انہوں نے گمراہی خرید لی. کس کی وجہ سے؟ ہدایت دے کر. ہدایت کو دے دیا اور انہوں نے گمراہی خریدی, اور یہ چیز کوئی فائدہ نہیں لائے گی. اور دیکھیں کہ آپ جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور ایون ان کو کافی چیزیں پتہ ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ چیٹنگ چلتی ہے, جھوٹ, رشوت, کسی کا ناحق مال کھانا, اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل عام ہیں. لیکن ان کے لیے نماز پڑھنی ہے, قرآن کو صحیح قرأت کرنا ہے, اور جو قرآن کی ریسپیکٹ کرنا ہے, اور مسجد میں سب سے پہلے جانا ہے. لیکن اس کے ساتھ دوسری چیزیں جو ہے ان کے لیے کوئی, ان کے دل میں کچھ نہیں ہوتا. رشوت, جھوٹ, چوری یا ناانصافی جو بھی ہو جائے وہ بالکل اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنی جگہ ہے, یہ اپنی جگہ ہے. یہ قرآن, دین, یہ جو ہے یہ صرف مسجد میں ہے, باقی وہ چیزیں ہیں وہ دنیاوی ہیں. دنیاوی چیزیں الگ ہیں اور دینی چیزیں جو ہے ان کو مکس نہیں کرو. تو یہ چیزیں انہوں نے اس وقت کے لوگوں نے کی تھی جو پہلے, جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو کتابیں دی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم اس طرح نہیں کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں, ہم ان احکامات کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑے رہیں اور اس پر چلیں. اگر شیطان ہمیں راہ سے بھٹکا دیتا ہے تو پھر دوبارہ ہم کوشش کریں کہ ہم دوبارہ راہ پہ آئیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلا قرآن میں جو ہے وہ اگزامپل مثال دیا ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ تو یہ جو مثال ہے، پہلا مثال، فرسٹ مثال ایگزامپل قرآن میں اللہ عز و جل نے دیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ مثال دے کر ہمیں چیزیں سمجھا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ لوگ کسی کو مثال دیتے ہیں تو مثال کیوں دیتے ہیں؟ تو یہ جو ہے نیکسٹ آیت میں ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے نیکسٹ اس میں۔ وآخر دعوانا ان